کہ یہ تو جو یہ ان کے مذہب میں تو یہ بھی جائز ہے، ان کے مذہب میں تو یہ بھی جائز ہے۔ اس کی ایک بہت بہترین مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہوگا ملحدین سے مناظرہ چل رہا ہے بعض ہمارے اسکالرز کا۔ ملحدوں نے یہ اعتراض کیا ہے، ایتھیسٹ لوگوں نے، کہ اسلام میں جو ہے نابالغ بچی سے نکاح بھی جائز ہے، اور سورہ طلاق کی آیتیں پیش کی ہیں کہ واللائی لم یحضن، کہ وہ عورتیں جن کو ابھی حیض آنا شروع ہی نہیں ہوا، فعدتہن ثلاثۃ اشہر واللائی لم یحضن، کہ ان کی عدت جو ہے 3 مہینے ہے۔ تو اس پر بعض ایتھیسٹ لوگوں نے اشکال کیا ہے کہ بھائی اس سے تو پتہ چلتا ہے جن عورتوں کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا وہ تو نابالغ ہیں، تو اس کا مطلب اسلام میں نابالغ بچی کی شادی بھی جائز ہے اور پھر اس کی رخصتی بھی جائز ہے، کیونکہ رخصتی کے بعد ہی عدت ہوتی ہے نا۔ تو ان غیر مسلموں کو اور ایتھیسٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہمارے بعض اسکالرز نے کہنا شروع کر دیا، جن کے پاس بنیادی علم نہیں ہے شریعت کا، انہوں نے کہنا شروع کر دیا نہیں جی اس آیت کا تو یہ مطلب نہیں ہے، اس آیت کا تو یہ مطلب نہیں ہے، یا بعض اسکالر نے یہ کہا تو حنفیوں کے ہاں ہے ایسا۔ ان کو چونکہ حنفیوں سے کوئی بیر ہے تو وہ جو بھی ان کو ٹھڑک ہوتی ہے وہ حنفیوں میں نکال دیتے ہیں، لیکن حنفیوں کے ہاں ہے ایسا کہ جی وہ نابالغ بچی سے نکاح اور رخصتی بھی جائز ہے، باقی کسی کے ہاں ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے لیے اور ایتھیسٹ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن میں تحریف نہیں کر سکتے۔ بالکل ایسے ہی ہے قرآن میں کہ جن عورتوں کو بھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، یعنی جو نابالغ ہیں، تو اللہ نے ان کی طلاق کی عدت بیان کی ہے کہ اگر ان کو طلاق ہو جاتی ہے رخصتی کے بعد تو ان کی بھی عدت ہے اور وہ 3 مہینے ہے۔ تو اب آپ کیا کر رہے ہیں کہ جی کیونکہ اس سے ایتھیسٹ لوگ ٹینشن میں یعنی ایتھیسٹ لوگوں کو اسلام کا مذاق اڑانے کا موقع مل رہا ہے، تو ہم اب آیت ہی کو چینج کر دیں۔ جیسے کہ 2 اسکالر تو اس وقت میرے ذہن میں ہیں جنہوں نے چینج کر دیا اس آیت کا مطلب، تو کہ بھئی ایتھیسٹ لوگ مذاق نہ اڑائیں، تو آپ ان کے مذاق کے بیس پر اسلام کے حکم کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسلام میں یہ مسئلہ اجماعی ہے کہ نابالغ بچی کا نکاح ہو جاتا ہے اور رخصتی بھی ہو جاتی ہے، تو یہی مطلب ہے اس آیت کا اور کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اس آیت میں یہ نہیں لکھا کہ یہ چیز فرض ہے کہ نابالغ بچی کا آپ نکاح بھی کریں اور اس کی رخصتی بھی کریں، کیونکہ ہم جب اسلامی فقہ کی ڈیپتھ میں جاتے ہیں نا، لاء کو پڑھتے ہیں، تو قرآن تو بیان کرتا ہے نا کہ نابالغ بچی کا نکاح جائز ہے اور اس کی رخصتی بھی جائز ہے، اور اس سے رخصتی کے بعد اگر شوہر نے یعنی ہم بستری کر لی اس سے، یا صرف رخصتی بھی ہو گئی، تنہائی میں اکٹھے بھی ہو گئے، تو طلاق دے گا تو 3 جو ہے وہ مہینے اس کو گزارنے پڑیں گے۔ تو 2 اور 2 4 کی طرح قرآن نے بیان کر دیا اور اس پر اجماع بھی ہے۔ ہاں یہ قرآن نے کب کہا ہے کہ 4 سال کی بچی کی آپ شادی کریں یا 6 سال کی بچی کی شادی کریں اور جو ہے پھر وہ اس سے ہم بستری بھی کریں؟ یہ کہاں کہا ہے؟ کیونکہ ایتھیسٹ لوگ فوراً یہ اعتراض شروع کر دیتے ہیں اس کا مطلب 5 سال کی بچی کی بھی شادی ہو سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر شادی ہو گئی اور رخصتی ہو گئی تو عدت 3 مہینے ہے۔ قرآن نے ترغیب نہیں دی ہے۔ ترغیب قرآن و سنت میں ہمیں بلوغت کے بعد نکاح کی ملتی ہے، بلوغت سے پہلے نکاح کی ہمیں ترغیب نہیں ملتی قرآن و سنت میں کہیں بھی۔ تو جب ترغیب نہیں ملتی تو ظاہر ہے ایک ضرورت کے لیے قرآن نے یہ بیان کیا ہے کہ بعض دفعہ ضرورت پڑ سکتی ہے۔ ضرورت کیسے پڑ سکتی ہے؟ جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ضرورت پڑی تھی، وہ نہیں چاہتے تھے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، جو ہماری ماں ہیں، ان کے لیے ایک بہترین رشتہ جو ہے وہ اس کا چانس مس ہو جائے۔ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے، تو حضرت ابو بکر نے 6 سال کی عمر میں نکاح کر دیا۔ تو بعض دفعہ باپ کو یہ خطرہ ہوتا ہے، جنگوں میں ایسا ہوتا ہے، سفر میں ایسا ہو سکتا ہے، پہلے زمانے کے سفر آج کے سفر پہ آپ ان کو قیاس نہیں کر سکتے۔ خطرہ ہوتا ہے کہ بھئی باپ بوڑھا ہے، اس کو پتہ ہے میں مر جاؤں گا، میری پیچھے بچی ہے، اس کا کیا بنے گا، تو اس کو نابالغ بچی کا نکاح کر دیتا ہے کہ چلو بھئی اس کو اپنے شوہر کے حوالے کرو۔ تو یہ ہوتا رہا اسلامی کلچر میں، اور یہ تو اب جا کے یونائٹڈ نیشن کے پابندیوں کی وجہ سے یہ کلچر ختم ہوا ہے، ورنہ یہ ہمیشہ سے اسلامی سوسائٹی میں ہوتا رہا ہے، صحابہ میں بھی، تابعین میں بھی، تبع تابعین میں بھی۔ چونکہ ہم لوگ اپنی سوسائٹی کو غیر مسلموں پر قیاس کرتے ہیں نا، گوروں پر، ان کا تو سارا فیملی سسٹم ہی برباد ہو گیا، ان کو تو بیٹیوں کی فکر، بہنوں کی فکر، یہ ان کی یہ ٹینشن ہی نہیں ہے ان لوگوں کی۔ تو جس سوسائٹی کی یہ ٹینشنیں ہیں اس سوسائٹی میں اللہ نے اس کے لیے ضرورت کے موقع پر اس عمل کو جائز قرار دیا ہے۔ رہا مسئلہ رخصتی کا، تو جو لڑکی نابالغ ہے نکاح اس کا ہو جائے گا۔ ہاں ترغیب نہیں ہے، ترغیب یہ ہے کہ جب ضرورت ہو تو کریں، ضرورت نہیں ہے تو اس کی یہ نہ کیا جائے یہ کام۔ دوسری بات رہا مسئلہ رخصتی کا، تو اسلام نے یہ تو کہا ہے کہ جب عورت کو حیض آنا شروع اگر نہیں ہوا، وہ بالغ نہیں ہے، تو اگر رخصتی ہو جائے اس کی تو طلاق کے بعد عدت 3 مہینے ہے، لیکن رخصتی اس کی جائے یا نہیں کی جائے اس کا کوئی تذکرہ قرآن نے نہیں کیا۔ اس کا مدار اس پر ہے کہ وہ رخصتی کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ تو بچی کی جو
جو ایک فزیکل فٹنس ہے اور اس کی جو ایک جسمانی گروتھ ہے، رخصتی کا مدار اس پر ہے. بعض لڑکیاں بلوغت کے بعد بھی ان کی رخصتی نہیں کرنی چاہیے. بالغ ہو گئی 18 سال کی 20 سال کی لیکن کمزور ہیں، وہ اس قابل نہیں ہے کہ شوہر ان سے جمع کر سکے، تو رخصتی تو ان کی بھی نہیں کرنی چاہیے. کوئی فرض تھوڑی ہے رخصتی کرنا. اگر باپ یہ سمجھتا ہے کہ میری بچی کمزور ہے، وہ حمل کا تحمل نہیں ہے، شوہر اس سے ریلیشن قائم کرے گا، اس کو پریگننسی ہو گئی، وہ نہیں برداشت کر سکتی. بعض لڑکیاں کمزور ہوتی ہیں، 20-22 سال میں بھی کمزور ہوتی ہیں، تو وہاں بھی شادی نہ کی جائے. حالانکہ قرآن نے تو اجازت دی ہے کہ بلوغت کے بعد جلد نکاح کرو، بلکہ ترغیب دی ہے، اور نبی نے بھی ترغیب دی. تو ظاہر ہے اسی عورت کا نکاح کیا جائے گا نا جو نکاح کے قابل ہے. تو اسی طرح جو لڑکی نابالغ ہے اور اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، اگر وہ فزیکلی اتنی صحت مند ہے کہ وہ جماع کے قابل ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. نہ میڈیکلی اس سے ہم بستری کا کوئی نقصان ہے اور نہ اس کی باڈی کو کوئی نقصان ہے. تو اس میں ہمیں کوئی یہ بتانے میں کوئی ہمیں عیب محسوس نہیں ہوتا کہ اسلام نے ایک ایسی چیز کو جائز قرار دیا جس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں ایتھیس لوگوں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیت ہی کو ہم چینج کر دیں تو بھائی جاؤ دفعہ ہو، تمہیں اسلام میں آنا ہے آؤ، نہیں تو تم مرو اسی گدھے گھوڑوں والے نظام میں. لڑکوں سے بدفعلی تمہارے لیے حلال ہے اور سیکس کی بیسیوں غلیظ اور پلیت قسمیں تمہارے نظر میں حلال ہیں. تو ایک گدھے گھوڑوں والا نظام تمہارا ہے، تو تمہیں اس پہ اگر شرمندگی نہیں ہے، تو تم اگر اسلام کے ایک حکم پر تمہیں اگر سمجھ میں نہیں آتا تو وہ گند تمہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اپنے پیدا کرنے والے کا انکار. اور اسلام نے جو ایک نکاح کا ایک پاکیزہ نظام دیا ہے وہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اسی نظام کی بیس پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح سید الانبیاء سے ہوا. تو اس لیے ہمیں اسلامی حکم کو قطعاً چینج کرنے کی نہ اجازت ہے نہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. اور اسلام، میں پھر دوبارہ یہ نابالغ بچی کا بتا دوں کیونکہ اس میں لوگ کلپ چلا کے پھر غلط بھی چلا دیتے ہیں. اسلام میں نابالغ بچی کی شادی کے جائز ہونے کا ہمیں سورہ طلاق کی ان آیات سے پتہ چلتا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، لیکن ترغیب نہیں ہے. صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہو جائے تو کیا کرنا ہے. یعنی نابالغ بچی کا نکاح ہو جائے اور رخصتی ہو جائے تو اس کی عدت اتنے ہے. باقی کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے، تو بچی نابالغ ہو یا بالغ ہو، دونوں صورتوں میں اسلام نے اس کے باپ کو ولی بنایا، اور باپ یہ فیصلہ کرے گا کہ میری بچی نکاح کے قابل ہے بھی کہ نہیں ہے. اس قابل ہے بھی کہ نہیں ہے کہ اس کی رخصتی کی جائے. اگر اس کی باڈی اجازت نہیں دے رہی، چھوٹی ہے، وہ عمر میں چھوٹی ہے، مینٹلی اس کی گروتھ نہیں ہوئی ہے، یا جسمانی طور پہ وہ کمزور ہے، تو چاہے بالغ ہو یا نابالغ ہو دونوں صورتوں میں رخصتی نہیں کی جائے گی. اور ایک لڑکی اگر 13-14 سال کی ہو گئی لیکن ابھی اس کو حیض آنا شروع نہیں ہوا، وہ میڈیکلی بالغ نہیں ہوئی ہے لیکن مینٹلی بالغ ہو چکی ہے وہ، اور فزیکلی بالغ ہو چکی ہے. فزیکلی کا مطلب اس کی باڈی اس قابل ہے کہ شوہر کے ساتھ وہ رہ سکتی ہے، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اسی کا قرآن نے ذکر کیا ہے اور ہمیں اس میں کوئی شرمندگی الحمدللہ نہیں ہے یہ مسئلہ بیان کرنے میں، اور اسلامی سوسائٹی میں ایسا ہوتا رہا ہے. تو کبھی بھی شریعت کے احکام کو کسی کو خوش کرنے کے لیے یا کسی فضول آدمی کے اس چکر میں کہ کہیں اسلام سے کہیں ہٹ نہ جائے تو ہٹ جائے. ایسے بیسیوں لوگ، اللہ کی جہنم بہت بڑی ہے.